इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फारसिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, बात यहाँ तक पहुँची कि बादशाह आमून होतब जहारुम ने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर माबद वालों को नहीं आ रही थी। बादशाह बहुत परेशान और गुस्से में हो रहा था। तो सारा माहौल जो है वो गड़बड़ था। बीनारूज़ ने सोचा कि मैं बता दूं यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि वो ख्वाब की ताबीर जानता है, लेकिन बादशाह के गुस्से होने की वजह से वो सहमा हुआ था, बता नहीं सक रहा था। आखिरकार उसने बादशाह की बीवी को कहा कि बादशाह की परेशानी का हल मेरे पास है और मैं बादशाह की परेशानी का हल पेश कर सकता हूँ। बादशाह की घरवाली ने यह समझा कि ये खुद ख्वाब की ताबीर बताएगा। उसने पहले रोक दिया कि जब इतना बड़े काहिन मौजूद हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, वो बता देंगे। लेकिन वो भी ना बता सके तो फिर बीवी ने बादशाह से कहा कि बीनारूस आपसे कुछ कहना चाहता है। तो बादशाह ने उसकी बात सुनकर बीनारूस को बात कहने का मौका दिया और साथ कहा कि खबरदार ऐसी बात ना करना, बात ठीक करना, वरना जो है मैं आपको मरवा दूंगा। मेरे साथ कोई मजाक की बात ना करना, गलत बात कोई नहीं करना। बीनारूस ने तसल्ली दी कि एक जेल में कैदी है, वो ख्वाबों की ताबीर जानता है। जब हम जेल में थे तो उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर दी। मेरी ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और बादशाह की साबका नौकरी पर बहाल होने की खुशखबरी दी, जबकि आपू पीस को 3 दिन के बाद सूली पे चढ़ाए जाने का बताया। वो दोनों ताबीरें वकूअ पजीर हुई और सच हुई। मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया और आपू पीस जो है वो सूली पे चढ़ गया। बहुत उसकी जची तुली ताबीर होती है, बहुत अच्छी ताबीर देते हैं। तो उस वक्त बादशाह साहब की खिदमत में वो फूतीफार अजीज मिस्र भी बैठा हुआ था। तो बादशाह ने पहले उससे तसल्ली की कि ये बीनारूस क्या कहता है, ये सच्ची बात कहता है, झूठ बोलता है, क्या माजरा है। तो फूतीफार ने तसल्ली दी कि बादशाह सलामत, वाकई ये सच कह रहा है। उस आदमी को मैं भी जानता हूँ, उस कैदी को मैं भी जानता हूँ। उसकी बातें तमाम 100% सच्ची होती हैं। मैंने कई बार उसका मुशाहिदा किया है। बात ये ठीक कर रहा है। बादशाह ने हुक्म जारी फरमाया कि फौरन से पहले जाओ और मेरे ख्वाब की ताबीर करके आओ। तो बीनारूस जेल में चला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और पहले तो अपने बादशाह को जिक्र न करने की बात पर माजरत की और जनाब आला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको तसल्ली दी कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको बात भूल जानी चाहिए थी, आपको भुला दी गई, यानी अल्लाह ताला की तरफ से। और मेरा इसमें फ़ायदा हुआ कि कई साल इबादत के लिए मिल गए और कोई साथी जो है जेल वाले ये तरबियत के लिए मिल गए, इनको ईमान नसीब हो गया, ईमान की दावत दी। मैंने भी इत्मीनान से इबादत की। मेरे हक में यही बात बेहतर थी जो आपको भुला दी गई। वो जो है ठीक हो गया, परेशानी उसकी ख़त्म हो गई। अब उसने ख्वाब सुनाना शुरू किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम युज़ारसीब, ख्वाब ऐसा है कि पूरे तिब्स के माहिरीन मुअब्बिरीन जो है वो बेबस हो गए, तो आप इस ख्वाब की ताबीर बताएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख्वाब बताओ। तो उसने वही ख्वाब बताया कि बादशाह ने देखा कि 7 गायें नील दरिया से ज़ाहिर हुईं और किनारे पर चरने में मसरूफ़ हो गईं, और उसके बाद नील खुश्क हो गया और 7 गायें कमज़ोर और लाग़िर ज़ाहिर हुईं। वो निकल कर जो किनारे पर मोटी ताज़ी गायें चर रही थी तो उनको खा गईं, निगल गईं। और 7 सब्ज़ खोशे देखे,
7 خشک خوشے دیکھے۔ جب خشک خوشے سب خوشوں سے ملے تو سبز بھی خشک ہو گئے اور بکھر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ مصر کو 7 سال فراوانی نعمت کے آئیں گے، پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط کے آئیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ پہلے 7 سال جو خوشحالی کے ہیں ان میں خوب غلہ کاشت کریں، گندم کاشت کریں اور اس کو ذخیرہ کر لیں۔ پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط کے آئیں گے۔ ان 7 سالوں میں جو ہے اس جمع شدہ گندم سے استفادہ کریں، اس کو استعمال کریں اور لوگوں کو قحط سے اور ہلاکت سے نجات دلوائیں۔ بنا روز خواب کی تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی یہی تعبیر ہے، اور میں ابھی جاتا ہوں بادشاہ کے پاس، اس کو خواب کی تعبیر سناتا ہوں اور انشاءاللہ آپ جلد از جلد رہا ہو جائیں گے، بادشاہ آپ کو منگوا لے گا۔ بہرحال وہ خوشی سے اور جلدی میں بادشاہ کی خدمت میں چلا آیا، اور بادشاہ بھی اس کے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ خواب کی تعبیر کی بادشاہ کو جستجو تھی کہ میرے خواب کی تعبیر جلد از جلد آ جائے۔ بینا روز نے جب خواب کی تعبیر سنائی کہ مصر کو 7 سال خوشحالی اور فراوانی آئے گی، اس کے بعد 7 سال قحط و خشک سالی آئے گی، اور اس میں جو ہے نا خشک سالی آئے گی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا کوئی حل نہیں بتایا اس نے کہ بھئی پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ بینا روز نے بتایا کہ ہاں وہ بھی بتایا کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے جو 7 سال ہیں اس میں خوب گندم کاشت کریں اور ذخیرہ کر لیں۔ 7 سال خشک سالی کے جب آئیں گے تو اس گندم جمع شدہ گندم کو، ذخیرہ شدہ گندم کو استعمال میں لائیں اور لوگوں کو قحط سے اور موت سے نجات دلائیں۔ تو بادشاہ سن کر حیران ہوا اور خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ واقعی میرے خواب کی یہی تعبیر ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ذخیرہ کیسے کیا جائے، گندم تو 7 سال ذخیرہ نہیں کی جا سکتی، اس نے اس کا حل نہیں بتایا؟ تو بادشاہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ ممکن ہے اس کو اس کے حل کا بھی پتہ ہو، تو بتایا نہیں اس نے۔ بادشاہ کی چاہت مزید شدت پکڑ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً سے پہلے اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں اور اس کی تدبیر سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے جیل چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، چند شرائط لگا دیں کہ میری پہلے وہ شرط پوری کرو کہ وہ جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان کا کیا ماجرا ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں جیل کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے میری جو ہے نا وہ برات کا ذکر کریں، جو میرے اوپر الزام ہے اس کی صفائی دلوائیں ان عورتوں سے، پھر میں باہر آؤں گا۔ تو یہ شرط رکھ دی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا شرط سن کر، اس سے آگے کیا ہوگا اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ لیکن قرآن نے اس کو کس طرح ذکر فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا ان دونوں میں سے، یعنی ایک پھانسی آنے والا، ایک نجات پانے والا، ان دونوں میں سے ایک نجات پانے والا بینا روز، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کئی عرصے بعد، بہت عرصے بعد اس کو بات یاد آ گئی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، فارسلون، اگر مجھے جیل بھیج دو، تو جیل میں ایک آدمی ہے، میں وہاں سے جو ہے وہ اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اس کو بھیج دیا گیا، جیل میں چلا گیا، یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا، یوسف ایھا الصدیق، او یوسف علیہ السلام، او یوسف صدیق، وہ ہمارا دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات، پھر وہی خواب سنایا۔ تو کہنے لگا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں یہ خواب کی تعبیر دے کر فوراً جاؤں گا
بادشاہ کو مطلع کروں گا، مجھے یہ بادشاہ کی تعبیر جو ہے فوراً پہنچانی ہے تاکہ وہ اس تعبیر کو جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ قال تزرعون 7 سنین دعابا، 7 سال خوش حالی کے آئیں گے، فراوانی کے آئیں گے، اس میں خوب گندم کاشت کرو۔ فما حصدتم، جب اس کو کاٹ لو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دو ان کی بالیوں سمیت، یعنی صاف کر کے نہ رکھو، پوشوں سمیت رکھ دو۔ الا قلیلا مما تأکلون، بس تھوڑے صاف کرو جو تم کھا لو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے 7 سال خشک سالی کے، یأکلن ما قدمتم لہن، انہی میں سے کھانا شروع کر دینا جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں، جمع شدہ سے کھانا شروع کر دینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 1 سال آئے گا اس کے بعد، پھر فراوانی رحمت آ جائے گی، بارشیں ہوں گی، پھر خشک سالی ختم ہو جائے گی، پھر ماحول سازگار ہو جائے گا۔ تو یہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی گئی۔ تو بادشاہ کو جب بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ، فرمایا قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد گیا اس کو لینے کے لیے، اس نے یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا حال پوچھ لو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، اور میرا رب ان کے مکر سے جانتا ہے، ان کے مکر کو جانتا ہے۔ میرا رب تو میری یعنی صفائی کو جانتا ہے، میری پاک دامنی کو جانتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں عزیز مصر کو کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی۔ تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور یہ شرط رکھ دی آئندہ انشاءاللہ کہ وہ بادشاہ نے کس طرح عورتوں کو بلایا، انہوں نے کس طرح یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ برات بیان کی، اور بادشاہ نے پھر یوسف علیہ السلام کو نکلوانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔